بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 27 نومبر 2023 اور سوموار کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے عنوان دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی لوکل کاٹن مارکیٹ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ کی۔ تو یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ اگر آج دیکھا جائے تو اوورآل 2 سینٹ مائنس ہوئی ہے اور اس وقت 79.25 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈالر ریٹ دیکھیں تو ڈالر ریٹ میں بھی آج تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے، تقریباً 94 پیسے کی، اور اس وقت 285.50 پہ ڈالر ریٹ ہمارا ٹریڈ کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی مارکیٹ کی، تو دوستو جیسا کہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ بات اپنے تمام دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، جس کے اثرات پاکستان کی مارکیٹ پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے دیگر کاروبار پر اس کے اثرات پڑے ہیں، اسی طرح کاٹن کی مارکیٹ پر بھی اس کے برے اثرات پڑے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی لوکل کاٹن انڈسٹریز مسلسل نقصان کا شکار ہے۔ اور اس وقت اگر یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ کو دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً 15 سے 20 دنوں میں دیکھا جائے تو وہ کم ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اور اگر ڈالر کی بات کریں تو ڈالر بھی اس وقت 285 پر ہے۔ لیکن آج جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ 244 روپے تک ہونا چاہیے، جبکہ مارکیٹ میں 285 روپے ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو اگر ڈالر مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کم ہوتا ہے تو جو کاٹن کے حوالے سے کاروباری حضرات ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہوں گے، کیونکہ دسمبر میں آئی ایم ایف کی طرف سے 2 ارب ڈالر کی قسط بھی ملنے کی توقع ہے، اور وزیر خزانہ کی طرف سے یہ بیان کہ ڈالر کا ریٹ 244 روپے ہونا چاہیے، یہ کافی اثر انداز ہوگا مارکیٹ پر۔ تو اس سے جو کاٹن کی مارکیٹ ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آج ہم انڈین مارکیٹ کی بات کریں تو انڈین کینڈی بھی 840 روپے کے ساتھ واضح کمی انڈیا میں بھی دیکھی گئی ہے۔ تو اس بارے میں تمام تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آج کی مارکیٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنے گی آئندہ آنے والے دنوں میں اور کیا صورتحال ہے اس وقت مارکیٹ کی۔ تو اگر ہم روئی کی مارکیٹ کی بات کریں تو دوستو روئی کی مارکیٹ اس وقت سندھ میں لو کوالٹی کے مال 14,000 سے لے کر 15,500 روپے تک، اور اگر اچھی اور ایوریج کوالٹی کی بات کریں تو 15,500 سے لے کر 17,000 روپے تک کی پوزیشن ہے۔ لیکن 17,000 کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ صرف ضلع گھوٹکی اور ضلع سکھر کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو دوستو آج پنجاب میں بھی جو روئی کا ریٹ ہے وہ 16,500 روپے تک ہمارے سامنے آئے ہے، جو ہارون آباد کی طرف سے 400 بیل کا سودا ہوا ہے، اور 16,500 کی مارکیٹ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی ہو گئی ہے۔ اور اگر باؤنڈ رینج کی بات کریں تو 16,000 سے لے کر 17,000 اور 400 روپے تک کی پوزیشن روئی کی واضح ہوئی ہے۔ اور اگر خریدار کی بات کریں تو آج کے دن جیسا کہ مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو لگتا ایسا ہے کہ مارکیٹ سے خریدار اس وقت غائب ہو گیا ہے، کیونکہ آج بہت ہی کم حجم میں مارکیٹ میں روئی کا کام ہوا ہے، اور اس وقت ٹیکسٹائل اور اسپننگ ملز کی طرف سے آج کے دن مکمل خاموشی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو بنولے کی بات کرتے ہیں کاٹن مارکیٹ میں، تو تیل کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی ہمارے کاٹن کی ریٹ پر واضح طور پر پڑے ہیں، اور جو ریٹس ہیں وہ اس وقت 2,000 سے لے کر 2,450 روپے تک ہمارے سامنے سندھ کے ریٹ آئے ہیں۔ جو ٹاپ
کوالٹی سیڈ ہے وہ اس وقت 2450، اگر ہلکے اور لو کوالٹی کی بات کریں تو 2000 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں 2150 سے لے کر 2500 روپے تک کاٹن سیڈ منولا کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اس وقت جو ٹاپ کوالٹی منولا ہے اس کی اویلیبلٹی بہت ہی کم مقدار میں ہے، جبکہ ایوریج اور لو کوالٹی کی بات کریں تو وہ منولا اس وقت کافی مقدار میں ہمیں مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیل کی بات کریں دوستو، تو 2 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو 12600 سے لے کر 12800 روپے تک کی پوزیشن تھی کاٹن سیڈ آئل کی، لیکن اگر آج کی ہم بات کریں تو 200 سے 300 روپے تک اس میں واضح کمی اور مارکیٹ خاموش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آج کی جو ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو 12400 سے لے کر 12600 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سرسوں کی بات کرتے ہیں، سرسوں آئل جسے مسٹرڈ آئل کہتے ہیں، اگر اس کی بات کریں تو اس میں بھی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے، اور 12800 سے لے کر 13100 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح جو سرسوں کی مارکیٹ تیل کی وجہ سے بہتر نظر آتی تھی اور مارکیٹ 7,000 پر ٹچ کر رہی تھی سرسوں کی، وہ کم ہو کر ابھی اگر بات کریں تو 6500 سے لے کر 6700 روپے تک کی پوزیشن ہے اچھے سرسوں کی۔ اگر لو کوالٹی کی بات کریں تو 6000 سے لے کر 6200 اور 300 روپے تک اس وقت سرسوں ہمیں اویلیبل ہے۔ کھل کی بات کرتے ہیں دوستو، تو کھل میں واضح طور پر 100 سے 150 روپے تک آج کے دن میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب گنے کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں جو کھل منولا کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ایک تو کرایہ بڑھنے کی وجہ سے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کھل کے ریٹوں میں واضح کمی آئی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو ایوریج کوالٹی اور گڈ کوالٹی 2100 سے لے کر 2350 روپے تک کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب میں 2200 سے لے کر 2450 روپے تک کے واضح ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے گندم کی، تو گندم دوستو 4500 سے لے کر 4750 روپے تک کی پنجاب کی منڈیوں کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم سندھ کی بات کریں تو 4600 سے لے کر 4850 روپے تک کے ریٹ ہمارے سامنے آج واضح ہوئے ہیں۔ کل تو دوستو کپاس کی جو پوزیشن ہے اس وقت، کپاس کی پوزیشن منڈیاں اس وقت دیکھا جائے تو بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کا جو خریدار ہے وہ جس طرح ٹیکسٹائل یونٹس کاٹن جننگ سے غائب ہوتا ہوا نظر آیا، اسی طرح اگر آج کی ہم بات کریں تو جنرل حضرات منڈیوں سے غائب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور ریٹس کی بات کریں تو ریٹس دوستو پنجاب کے 6000 سے لے کر 7600 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن جو 7600 کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اگر اسی طرح ہم پنجاب کی فیکٹریوں کی بات کریں ریٹوں کی، تو اس وقت 7200 سے لے کر 7300 روپے تک پنجاب کی کاٹن فیکٹریوں کے ریٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سندھ تقریباً 95% سے زائد کلوز ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے جو یہاں کی کپاس ہے وہ 5000 سے لے کر 7000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ سندھ کی کاٹن فیکٹری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کپاس کی، اور یہ صورتحال ہے ہمارے کاٹن مارکیٹ کی۔ جس طرح کسانوں نے نقصان اٹھایا ہے، اسی طرح جننگ سیکٹر میں دیکھیں تو جننگ سیکٹر نے بھی خاصا نقصان اٹھایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آئل ملز کی طرف چلے جاتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ آئل ملز بھی ہماری نقصان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اسی طرح یہی سلسلہ پھر ٹیکسٹائل یونٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اسی طرح کپڑے کی مارکیٹ کی طرف جائیں تو یہی صورتحال ہے۔ نقصان در نقصان ہونے کی وجہ سے پوری مارکیٹ میں نقصان کی وجہ سے ایک مالیاتی ایک بحران پیدا ہو چکا ہے، پیمنٹس کے بہت زیادہ ایشو ہیں۔ تو جو بھی ہمارے دوست حضرات ہیں
وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ فی الحال اس میں کاٹن کی مارکیٹ میں تیزی کے کوئی واضح چانسز نظر نہیں آتے، کیونکہ 3 تاریخ کو پھر PCGA کے فگرز آئیں گے، وہ مارکیٹ کو مزید کمزور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح IMF کی آنے والی قسط پاکستانی کرنسی کو مضبوط کر دے گی، اس کے بھی مارکیٹ پر اثرات پڑیں گے، اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں اس کے بھی واضح اثرات ہمیں US کاٹن سٹینڈ مارکیٹ پر ہمیں نظر آئیں گے۔ تو یہ تمام فیکٹرز کو جو بھی کاروباری حضرات ہیں اپنے ذہن میں رکھ کر کاروبار کو کریں، اور پیمنٹ پوزیشنز بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ان تمام حضرات کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں ایک مالیاتی بحران پیدا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح اگر ہم کھل منولا کے کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی نقصان سامنے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے جو عام عوام ہے اس کو ایک بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اور وہ اپنے جانوروں کو یہ کھل کا جو بیگ کھل کی جو ہے وہ کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب مکئی کی بات کریں تو مکئی بھی اس وقت دوستوں کم ترین سطح پر ہے، اور آج جو ہمارے سامنے ریٹس آئے ہیں وہ کم سے کم 1300 روپے فی من کے حساب سے مکئی کا ریٹ آیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی پوری کاروباری جو کمیونٹی ہے وہ شدید متاثر ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ جو بھی ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے، اور جو بھی کاروباری حضرات ہیں اپنے ان تمام فگرز کو، تمام دنیا کے حالات کو اور لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے کاروبار کریں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔